بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، دوسری حدیث پاک جو خوارج کے حوالے سے، یعنی یہ اسلام سے خارج لوگ ہیں، اب اس کا عمل جو ہے، ان کا عمل، ان کی علامات، ان کی پہچان کیا تھی، کیا ہوگی، آقا علیہ السلام نے احادیث کے اندر کیا بیان فرمائی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اس وقت کی خاص طور پہ ضرورت ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بھی بڑی زبردست حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ وہ جو پچھلی روایت میں جو شخص حضور پر الزام لگا رہا تھا اور خدا سے ڈرنے کا کہہ رہا تھا، اس کے متعلق حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر خالد سیف اللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ راوی امارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بہت ہی سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ یہ جس جماعت کے بارے میں اور جس قوم کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، وہ آج کے زمانے میں کون سی قوم ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے۔ اگر آپ ان کی علامت دیکھنا چاہیں تو تاجدار کائنات نے پچھلی حدیث میں بڑی واضح فرما دیا کہ ان کی یہ جو رخساریں ہیں آگے بڑھے ہوں گے، آنکھیں اندر کو دنسی ہوں گی اور داڑیاں بہت گھنی اور ہوں گی، اور اس کے بعد سر پہ ٹینڈ کیے ہوں گے، اور خاص جو نشانی تہمد اونچا باندھا ہوگا، اور خاص جو نشانی ہے کہ وہ گستاخان رسول ہوں گے۔ یعنی ایک طرف وہ شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف اتنے بڑے گستاخان رسول ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور راوی فرماتے ہیں، حضرت عمارہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں، جس طرح سمود کی قوم پر عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے سب کو مٹا دیا۔ دوسری حدیث پاک ہے، اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال بین النبی یقسم ذات یومن قسمن۔ میں اس اردو پڑھوں گا، صرف عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ عربی پڑھنے سے بہت وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ نامی شخص نے، جو کہ بنو تمیم سے تھا، یعنی اس کا جو مکمل نام ہے وہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجئے۔ یعنی آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، یہ فلاں بات کا مشورہ دیتے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جو کام ہے، جو کلیئرٹی ہے، وہ نہیں تھی، اس لیے حضور نے یہ فرمایا، تو میں اگر ہوتا تو میں مشورہ دیتا۔ یہ جو مشورہ دینے کی بات حضور کو کرنا ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے اور یہ خارج کی پہچان ہے۔ یا رسول اللہ، انصاف کیجئے۔ اس نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا نا، یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو۔
اگر میں انصاف نہ کروں تو اور انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا وہ نمازیں ظاہراً اس طرح کی پڑھیں گے، اتنی زبردست نمازیں خشوع اور خضوع والی ان کی نظر آئیں گی کہ صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے، فاروق اعظم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھ لو تو کہو کہ ان کی نمازوں پر رشک کرنے لگ جاؤ، ان کی نمازوں کو حقیر جانو، اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں تم کم تر سمجھنے لگ جاؤ، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو۔ اور لیکن فرمایا وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر ان کا کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پیکان پر، اس کے پٹھوں پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے، وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ یہ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے۔ ان کی یعنی یہ بھی آپ بڑی اہم چیز ہے، میں جو بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہیں ان کو ذرا ٹھہر کر بھی میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ وہ فرقہ بندی میں لوگوں کو، امت کو ڈالیں گے، ایک اور نئے فرقے کھڑے کریں گے۔ پہلے چاروں مسالک اہل سنت کو برا بھلا کہنے والے، اور ایک اپنا نیا فرقہ، اور ان میں سے خاص چیز یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی ایک نیا فرقہ ہوگا، کیونکہ کوئی کسی کو کی تباہ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ ان میں سے ہر کوئی فقیہ ہوگا، ہر کوئی فرقہ اپنا ایک گھڑ کے بیٹھا ہوگا، اپنا ہی ہر کسی کا ایک جو اسلام کا تصور اور کانسیپٹ ہے وہ ہوگا۔ تو اس طرح وہ بے شمار فرقے پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا اور نہ ان کے اوپر پروں پر کچھ نظر آئے گا، یہ تیر کے حوالے سے اس میں پر بعد میں بات کرتا ہوں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی۔ اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اب یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ابو سعید خدری ہی اس کو بھی بیان کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے سنا اور کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خارج کی جو علامات بیان کی، آج کون سا طبقہ اور کون سا گروہ ہے جس کے اندر یہ ساری خارجیوں کی علامات پائی جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے خود صحابہ کو فرمایا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نسبت حقیر جانو گے، وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ ان کے روزوں کی نسبت آپ اپنے روزوں کو حقیر جانیں گے۔ یعنی وہ لوگ عمل کے اندر، ظاہری عمل کے اندر بڑے پختہ، بڑے مضبوط اور بڑے گم ہو کر عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جتنا عمل ان کا نظر آ رہا ہوگا اتنا ہی ان کا من میلا ہوگا، اتنے ہی وہ اندر کے کالے ہوں گے۔ اور ان کے اندر سے تاجدار کائنات نے بڑا واضح فرما دیا، ایمان اس طرح نکل جائے گا جیسے آپ کسی جانور کو تیر ماریں اور وہ تیر بالکل تیزی سے نکل جائے، اور اس کے اوپر اس کے نہ خون کا اثرات ہو، نہ گوبر کے اثرات ہوں، کسی چیز کے اثرات نہ ہوں، تیر بالکل اسی طرح
آگے نکل جائے۔ اور خاص بات، بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ اس کا جو ایک ہاتھ ہے وہ عورت کے پستان کی طرح پیچھے سے اوپر ایسے ابھرا ہوگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا، تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے جب علی کے خلاف لوگ لڑ رہے تھے، مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق امیر المومنین کے خلاف جب لوگ لڑ رہے تھے، تو جو مقتول مارے گئے، ہم نے دیکھا کہ اس صفت کا ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا تھا، اور خلاف لڑتے ہوئے وہ شخص مارا گیا۔ اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خارج کی علامت یہ ہے کہ وہ مولا علی کے خلاف ہوں گے، وہ مولا علی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ظاہراً مولا علی کو اگر اچھا بھی کہیں تو ان کے من کے اندر مولا علی علیہ السلام کا ادب، احترام اور عقیدت نہیں ہوگی، وہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے خارج کی پہچان کرنا ہو تو آپ دیکھیں ان کے سامنے مولا علی کا نام لیں، تو اگر ان کے چہروں پر رنگت بدل نہ جائے، آثار بدل جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ خارجی ہے۔ اور علی سے محبت کرنے والے منافق نہیں ہو سکتے، اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو اب جس دل کے اندر، جس زبان کے اندر، جس شخص کے دماغ کے اندر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بھی تھوڑی سی خلاف پلاننگ پائی جاتی ہے، خلاف ورڈنگ پائی جاتی ہے، خلاف چہرے پہ تاثرات پائے جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بندہ خارج میں سے ہے اور اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ بے انتہا محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔